أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تھا یا بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. بڑا بابرکت گھر ہے اور یہ تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا گیا. اصل میں یہودیوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کی نماز پڑھی جاتی تھی. ہجرت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ اب جو ہے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہوگا. تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہودیوں نے بہت جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور بڑا ہنگامہ کیا کہ تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے اور سارے نبی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اگر یہ بھی جو ہے برحق نبی ہوتے کہ یہ کبھی جو ہے قبلہ اپنا تبدیل نہیں کرتے. تو اس طرح کی باتیں کہنے لگے. تو یہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اس طرح کی باتیں. تو اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے. اور اسی طرح سے اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کو روئے زمین آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے اللہ نے اس کو بنایا تھا فرشتوں کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد اسی جگہ سے جو ہے پھر زمین کو پھیلایا گیا. اور اسی طرح سے جو ہے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے. اور ایسے ہی اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال میں کہ سب سے پہلا گھر زمین میں کون سا بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ ہے. پھر اس کے بعد کون سا گھر تعمیر ہوا؟ اس کے بعد فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے. پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا. تو یہ اس طرح سے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر، مسجد حرام کی تعمیر وہ جو ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا. اب اس کے بعد کئی سالوں کے بعد طوفان روح میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانی دنیا پر اٹھا لیا. پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جو ہے پھر اسی کی بنیادوں کو جو ہے اوپر اٹھایا تھا، جس کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ملتا ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو نہیں بنایا. اس گھر کی اثرنو تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. ورنہ یہ گھر روئے زمین کی آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دنیا میں بنایا گیا. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا کرو، کہ ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد اقصیٰ اور تیسرا مسجد نبوی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے صرف مسجد کی زیارت کے لیے یا پھر جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اسی طرح سے جو ہے صرف اعتکاف کی نیت سے جو ہے یہ سفر کرنا منع ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے اس کے لیے کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا حرام تک کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف مسجد کی زیارت کے لیے یا پھر جو ہے عبادت کے لیے وہاں نماز پڑھوں گا، اس میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اس نیت سے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا رخ اور قصد نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کوئی جیسے طالب علم حاصل کرنے کے لیے کسی مسجد میں کہیں جو ہے علماء ہیں یا کوئی مجلس لگتی ہے، وہاں علم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی اور جو ہے مقصد ہے، اس طرح کا مقصد نہیں ہے جیسے مسجد حرام مسجد اقصیٰ کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا میں روئے زمین پر جو مسجدیں تعمیر ہوئی، سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، کیونکہ مکہ میں ہے، جس کو بکہ کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں بکہ کے بہت سارے معنی مفسرین نے بھی کیے ہیں۔ بکہ کا مطلب وہ علاقہ جو جہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے، یعنی بہت بھیڑ جہاں پر ہوتی ہے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ بکہ اور مکہ یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں، مکے کو بھی بکہ کہا جاتا ہے، مکے کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کا مطلب بکہ کا مطلب جو ہے وہ مسجد حرام ہے، اور مکہ کا مطلب پورا گاؤں، جو جیسے جس کو مکہ کہا جاتا ہے وہ پورا گاؤں اس میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے تعمیر کیا گیا، نہ کہ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بیت اللہ کے 40 سال کے بعد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سے صحیح سبق لینے والا ہے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔